بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 مارچ عالمی یوم خواتین کے حوالے سے جو بے حیائی کا مظاہرہ کیا گیا، جس میں شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑائی گئی، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس بے حیائی پر نہ تو ہمارے ادارے اور نہ ہی حکومتی سطح پر اس پہ کوئی ایکشن لیا گیا۔ شریعت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں، دنیا کے دیگر مذاہب میں سے کسی مذہب نے بھی اتنے حقوق عورت کو نہیں دیے۔ اس کے باوجود وہ آزادی کا مطالبہ کرتی ہے۔ اب یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ ان کو کس قسم کی آزادی چاہیے۔ آیا وہ خاوند سے آزادی چاہتی ہے یا وہ شریعت اسلامیہ سے آزادی چاہتی ہے یا احکامات خداوندی سے آزادی چاہتی ہے؟ بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ کھلم کھلا بغاوت ہے اللہ رب العزت کے دین سے۔ یہ سراسر قرآن مجید کی خلاف ورزی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ عوام الناس کے اندر بے حیائی پھیل جائے، عوام الناس کے اندر فحاشی اور عریانی پھیل جائے، تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دنیا اور آخرت کے اندر عذاب کا اعلان کر دیا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، ایسے لوگ آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوں گے۔ تو جن عورتوں نے 8 مارچ کو احتجاج کر کے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا، آزادی کا مطالبہ کیا، وہ اس دھرتی پر ایک بوجھ ہے، وہ عورتوں کے نام پر ایک دھبا ہے، اس لیے کہ عورت شریعت اسلامیہ کے اندر عورت سطر کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسی چیز کہ جس کا چھپانا لازم اور ضروری ہے وہ عورت ہے۔ اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ عورت ایک ایسی نایاب موتی کا نام ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے 4 دیواری کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے۔ اگر 4 دیواری سے باہر اس نے جانا ہے، کوئی کام ہے، تو اللہ رب العزت نے اسے پردے کا حکم دیا کہ پردے کی حالت میں باہر جاؤ، تاکہ غیر محرم کی نظر، تاکہ گلی اور کوچوں میں کھڑے بدماشوں کی جو نظریں ہیں وہ اس نایاب موتی پہ نہ پڑے۔ میرے بھائی، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر من مانی کی آزادی چاہیں گے، اس آزادی کے پیچھے بھاگیں گے، تو پھر یاد رکھیے گا زینب جیسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ پھر یاد رکھیے گا ایسے ریپ کے کیس آئیں گے کہ پھر ہم اپنی زندگی کو مشکل سمجھ بیٹھیں گے۔ تو میرے محترم، ہمیں چاہیے کہ اپنی بہن اور بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، ان کو اسلام کی تعلیمات سکھائیں، انہیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کریں، انہیں اس بات کی پابند بنائیں
کہ عورتوں کی آئیڈیل اگر ہے تو وہ اماں عائشہ صدیقہ ہے، وہ فاطمۃ الزہرا ہے، وہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج ہیں، آپ کی بنات ہیں، وہ حضرات صحابہ کرام کی بیٹیاں ہیں، صحابہ کرام کی بیویاں ہیں کہ جنہوں نے خدا کی قسم اس زمانے کے اندر ہوش سنبھالا جس زمانے میں پیارے پیغمبر پہ براہ راست اللہ رب العزت کا قرآن اتر رہا تھا۔ تو میری جسم میری مرضی کا یہ نعرہ لگانا شریعت کے بھی خلاف ہے، عادت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، ہر اعتبار سے، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے جسم دیا ہے، اس جسم کا مالک جو ہے وہ اللہ ہی ہے، خالق جو ہے وہ اللہ ہی ہے، ایک ایک جسم کے ذرے کی ملکیت یہ اللہ کے پاس ہے۔ جب اس کی ملکیت اللہ کے پاس ہے، ہماری پاس تو اپنی جسم کی اتنی ملکیت بھی نہیں ہے کہ ہم نے منہ سے کھانا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، وہ ناک سے کھا کے دکھائے، وہ آنکھ سے پی کے دکھائے، وہ کان سے رو کے دکھائے، وہ پاؤں کے بجائے سر پہ چل کے دکھائے۔ جب یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیول پہ آ کے جب ہم عاجز ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جسم اللہ نے دیا ہے، اس پر ہوگی بھی اللہ کی مرضی، جو اللہ کے احکامات ہوں گے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔